بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نیکی کے ماحول میں رچ بس جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ عہد حاضر کے نامور علماء کرام، مذہبی اسکالرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں عزت مآب علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ محترم علامہ ظفر القادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ نماز تراویح کی افادیت اور اہمیت، کیونکہ جب ہم رمضان المبارک آتا ہے تو یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اس کو کیوں پڑھا جائے، آپ ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام و صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اس قیام سے مراد قیام اللیل ہے۔ ایک تو فرضی عبادات جو ہمارے اوپر لازم ہیں، ہم پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جہاں دیگر عبادات کی کثرت کی جاتی ہے، چاہے وہ اعمال صالحہ ہوں یا صدقات و خیرات وغیرہ ہوں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے اور قیام اللیل کرنے کے لیے مساجد میں رونق بڑھ جاتی ہے اور لوگ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ نماز تراویح میں ایک تو ہمارا مذہبی اعتبار سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی فائدہ بتایا کہ جس نے روزہ رکھا اور قیام اللیل کیا حالت ایمان اور احتساب میں، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ حالت ایمان اور احتساب میں، احتساب یہ ہے کہ بندہ محاسبہ نفس کرتا رہے کہ میں کس حیثیت میں، کس مقام پر کھڑا ہوں، کیا میرا آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے یا نہیں، اور پھر دیکھیں کہ میں نے آج کا دن اللہ رب العزت کی فرما برداری میں یا اللہ معاف فرمائے معصیت الہی میں گزارا ہے، اس چیز کا احتساب کرنا۔ پھر فرمایا کہ جو ایسی قیام اللیل کرے، نماز تراویح کا قیام کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی شب زندہ داریوں کا اہتمام کرے، اور میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کھڑے رہنا، یہ بڑے صبر و تحمل کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ بندہ مومن کی شخصیت میں، مزاج میں صبر، تحمل، یہ چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی اس کے ثمرات اور فوائد میں شامل ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ رمضان المبارک کے اندر آقا کی حدیث ہے کہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں جو عبادات کی کثرت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، انسان کو اس کے کیا فوائد ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو نفلی عبادت کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کو ثواب فرض عبادت کا ملتا ہے، اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض سے بھی بڑھ کے رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر جتنی بھی زیادہ کثرت ہو سکے، اور ویسے بھی خالق کائنات کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ عبادات کی کثرت شروع ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک بڑھ جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کے اندر ایک روزہ ہم رکھتے ہیں، وہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو خشیت ہے وہ اس کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو عبادات کی کثرت ہے، عبادت ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہے، اور جب ہم جتنا زیادہ عبادات کی کثرت کرتے ہیں
اتنا ہی زیادہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی زیادہ حاصل کی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، ویسے تو یہ کہا گیا کہ رمضان المبارک کا اندر سونا بھی عبادت ہے، لیکن کیا رمضان المبارک کے اندر جو تہجد ہے اس کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ یوں تو آپ نے قیام اللیل کے حوالے سے فرمایا نماز تراویح کی اہمیت، لیکن قیام اللیل میں ایک وہ بھی ہے جو انبیاء پہ فرض ہے اور امت کے لیے بھی اس کا حکم ہے۔ جی، تو تہجد کی اہمیت کیا، اس کا اہتمام رمضان المبارک میں ممکن ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، قم اللیل الا قلیلا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا مداومت کے ساتھ اہتمام فرماتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت نماز تہجد کی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جن کے بالائی بلند مقام پر جن کے محلات ہوں گے وہ شب زندہ دار لوگوں کے تہجد ادا کرنے والوں کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو اس کا معمول رکھنا چاہیے، رات کے آخری پہر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جس طرح معمول تھا اس طرح رات کے آخری پہلے پہر میں سونا اور آخری پہر میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا، اگر یہ معمول نہ بن سکے تو رمضان المبارک میں چونکہ نوافل کا ثواب یہ فرض کے برابر ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں یہ قدر آسان بھی ہوتا ہے۔ ہم بھاگم بھاگ اٹھ کے سحری کرنا اور پھر نماز پڑھ کے فوراً سو جانا یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بہت سارے نقصان کا باعث ہے۔ تو اس لیے تھوڑا جلدی اٹھنا، نماز تہجد ادا کرنا، اتنی دیر میں انسان کی طبع بھی مائل ہو جاتی ہے سحری کی طرف، وہ اچھے انداز سے سحری کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت کرنا، نماز ادا کرنا، اور نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد سونا یہ بہت اچھا معمول ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ارشاد فرمایا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت شب زندہ داروں کی فضیلت اور اہمیت قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں بیان کی گئی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہمارے ہاں قرآن حکیم کو سننے کی تو کثرت ہوتی ہے، لیکن جو سمجھنا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کی بھی کیا ضرورت ہے اس وقت قوم کو؟ یا معاذ نماز تراویح میں پڑھ لے، سن لے، اور پھر ہمارے یہاں ویسے بھی تلاوت تو بہت کی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے یا نہیں؟ قرآن مجید، فرقان حمید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنی زبان میں کنورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے کہ خالق کائنات ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے لیے پھر سمجھ بندہ تبھی سکتا ہے جب اس کو اپنی زبان میں لاتا ہے، تو ترجمے کے ساتھ اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اور اس سے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا جو ہے استنباط ہمارے لیے ممکن ہو پاتا ہے۔ تو عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت تو کما حقہ لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ترجمے کی طرف اور اس کو سمجھنے کی طرف بہت کم لوگ ہیں جن کا رجحان اس طرف ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اور جب ہم سمجھ پائیں گے اس کے بعد ہی ہم اس پہ عمل کر سکیں گے۔ اور در حقیقت قرآن کریم، فرقان حمید صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ سمجھ کے اور اس کے بعد عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا علماء کرام نے آج انتہائی خوبصورت انداز سے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے قیام اللیل، تہجد کا یہ وقت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، دن بھر عبادات میں رہنا کس قدر عام ہے اور کس قدر ضروری ہے۔ پھر ہمیں قرآن حکیم جو اس ماہ مقدس کے ساتھ منسوب بھی ہے، اور قرآن حکیم خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، اور ان راتوں کو بڑا
قیمتی جانیے، ان راتوں میں اٹھیے اور قرآن حکیم کو کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ قیام اللیل کے اندر قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام، نئے مہمانوں کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔